رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسلام چینل اردو پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان ہمارے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ الحمدللہ آپ اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے، جس طرح کہ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزارے ہیں۔ رمضان المبارک کی ان ببرکت سعادتوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر کوئی مہمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں بھی بات کریں گے، بچپن میں رمضان کیسا تھا اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور پھر کسی ایک خاص موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ اسلام کے اندر وصیت کیا قانون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ UK کے اندر اگر کوئی فرد وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب عمر خان صاحب، جو کہ ایک سینئر اسٹیٹ پلانر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رمضان کیسا گزرا ہے۔ جی عمر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی، انویٹیشن کے لیے اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے بچپن کے اندر بھی رمضان گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، تو اس کی کوئی یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم ٹاپک پہ تو آئیں گے۔ جی بالکل، اس میں بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ شوق بہت ہوتا تھا کہ روزہ رکھا جائے، لیکن وہاں آپ کو یاد ہے کہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو چڑی روزہ رکھا کرتے تھے، تو سحری ہم کرتے تھے، اور پھر دوپہر کو چڑیا ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ دیکھ کے نظر آ جائے اور ہم ذرا کھول لیں اس کو۔ بالکل۔ صحیح ہے۔ اچھا عمر بھائی، جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ ہے کہ اسلام کے اندر وصیت کا قانون، اور پھر یہاں UK میں رہتے ہوئے ہم اس قانون کو کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وصیت جو ہے بنیادی طور پر تبھی نافذ العمل ہوتی ہے عام طور پر کہ جب کوئی فرد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے ورثاء کے لیے کوئی بھی ول جو ہے لکھوائی ہوتی ہے۔ تو عمر خان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پہلے تو ذرا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے سادہ لفظوں میں یہ بتا دیں کہ وصیت ہوتی کیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، یعنی جو بھی شخص کسی کے پاس اگر کوئی بھی جائیداد ہے، مرنے کے بعد اسے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وصیت لکھواتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی لکھوانے کے لیے ہے وصیت، تو 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ اپنی ول لکھوا دے۔ تو اس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ وصیت لکھوانے کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ رائٹ۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تم میں سے کوئی بھی جو مرنے کے قریب ہو یا اس سے اس بات کا اندیشہ ہو تو وہ وصیت کرتے وقت آپس کے جو معاملات ہیں اس کو طے کرتے ہوئے 2 گواہ جو ہے وہ بنا لینے چاہیے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر 2 مومن گواہ کی بات کی گئی ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی میسر نہ ہو یا وہ سفر کر رہا ہو، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے عمر بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے جیسے کہ اس کی اہمیت کا بتایا کہ کوئی 2 راتیں بھی جو ہے بغیر وصیت کے نہیں گزرنی چاہیے اگر کسی فرد کے پاس کچھ لکھوانے کے لیے ہو تو عام طور پر ابھی جس طرح کے کووڈ کے حالات بھی ہیں، یہاں تو بہت زیادہ شرح اموات کے اندر یکدم ایک اضافہ بھی ہو گیا ہے، اور لوگوں کے اندر اس بات کی جو ہے وہ آگاہی بھی آ گئی ہے کہ وصیت کا معاملہ جو کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اسلامی قانون ہے وہ آپ پلیز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ اہمیت تو آپ نے بتا دی، لیکن اسلام کے اندر قانون کیا ہے وصیت کا، پھر ہم انشاءاللہ اس کو UK کی طرف بھی آئیں گے۔ جی، اسلام یہ کہتے ہیں سورہ نساء میں مینشن کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیئرز بتا دی ہیں کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ باقی اسلام کے جو زکوٰۃ ہو گئی یا اور
مقصد ہیں اسلام کے، اس میں لوگوں کے ڈسپیوٹس ہیں، لیکن جو وصیت ہے وہ بہت کلیئر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دی. یعنی آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ فریکشنز تک اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہوئی ہیں سورہ نساء میں. یعنی اور اسلامک ول کے 2 پورشن ہیں، ایک 2/3 اور ایک 1/3. 1/3 آپ کی اپنی مرضی ہے، جو کہ وصیت ہے کہ آپ نے کسی کو گفٹ دینا ہے، چیریٹی دینی ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. 2/3 میں آپ کی چوائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے والدین کا کیا حصہ ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہے، آپ کی اولاد کا کیا حصہ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ آپ کو ادا mention کرنا ہی کرنا ہے. جی، وہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. صحیح ہے. اور ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یو کے کا قانون جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اسلامک ول بنا سکو یہاں پہ. بنا سکوں. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کا جو قانون ہے اسی کے مطابق بنائیں. یو کے کا قانون یہ آپ کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ اسلامک ول بنا سکتے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ہمارے ناظرین کو، تاکہ پتہ چلے کہ یو کے کا قانون ہے کیا، اور پھر جب اس کی جو پرمیشن لینے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. جی، یو کے کے جو ولز کے قانون ہیں وہ بہت پرانے چلتے آ رہے ہیں. ان کے جو ول ایکٹ بنے ہوئے ہیں وہ 19 سینچری میں بنے ہوئے ہیں. 1837 ایکٹ ہے ول کا جو کنٹینیو ہے. پھر 20ویں صدی میں بھی انہوں نے ایکٹ بنایا جو کہ کنٹینیو ہے. یو کے اسٹینڈرڈ ول میں آپ کسی کو بھی کوئی بھی شیئر دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ میرے پاس کچھ کلائنٹ آئے جنہوں نے اپنی سارے جو ول ہے، اپنی جتنی بھی ان کی اسٹیٹ تھی، ول میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ ہم سب کچھ اپنی بلیوں کو نام کہہ رہے ہیں. تو جو یو کے کا قانون ہے اس میں اسٹینڈرڈ ول میں آپ کسی کو بھی حصہ دے سکتے ہیں. اسلامک ول میں ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حصہ بتا دیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. اور اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ زیادہ وائڈر کمیونٹی میں آپ کی اسٹیٹ پھیلتی ہے اور زیادہ جو سوسائٹی ہے وہ اس سے بینیفٹ لیتی ہے. جو دوسری پیچیدگی آتی ہے یو کے میں وہ ہے ٹیکس. انہیریٹنٹ ٹیکس یہاں پہ بہت زیادہ ہے جو کہ 40% ہے ابھی. اور کرنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ول نہیں بنوائی ہوئی تھی. کرنٹ سچویشن میں میرے پاس کچھ کلائنٹس آئے تھے جب وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے تب انہوں نے رابطہ کیا، لیکن ان سے ابھی انسٹرکشنز ہی لے رہے تھے تو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ول بنانا جو ہے وہ مذہبی فریضہ بھی ہے، اور یہاں یو کے میں رہتے ہوئے خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹیکس ایفیشینٹ ول بھی بنائیں اور شریعہ کمپلائنٹ ول بھی بنائیں. اچھا، تو عمر بھائی یہ جو ابھی آپ نے 2 باتیں بھی کی ہیں، ایک شریعہ کمپلیٹ ول کی اور ایک دوسری، تو ان دونوں کے اندر بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اسٹینڈرڈ ول میں آپ جس مرضی کو حصہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ اگر کسی نے ول بنائی ہے، ان کا نیبر یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نے اس کی لک آفٹر کی تھی، تو وہ بھی ڈسپیوٹ کر سکتا ہے کہ میرا حصہ بھی اس میں بنتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے ول نہیں بنوائی ہوئی. جی، اگر آپ نے ول نہیں بنوائی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیبر بھی جو ہے وہ کمپلین کر سکتا ہے یا سو کر سکتا ہے کہ میں نے اس کی لک آفٹر کی ہے، لہٰذا اس کے انہیرنٹ سے مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے. جی، ول بنی بھی ہو تو وہ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ول نہ بنی ہو تب تو وہ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ سارا حصہ ہی میرا بنتا ہے. تو اگر آپ ول بنوا لیں تو آپ کی جو جنریشن ہے، بچے ہیں، اولاد ہیں، انہیں بہت ہی پھر فائدہ ہوتا ہے. انہیں پھر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پلس انہیں پھر بہت زیادہ ٹیکس پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پہلے سے ہی ول میں ٹیکس ایفیشینٹ ول اگر آپ نے بنوائی ہو. اچھا، آپ نے بھی یہ جو بات کی ہے کہ اگر آپ اس کو انہیرنٹ ٹیکس جو یو کے اندر ہے وہ 40% ہے. جی جی، تو یہ اگر ول نہیں بنوائی ہوگی تو 40% آپ کی جو بھی وراثت میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں 40% وہ اسٹیٹ کو چلا جائے گا، اور 60% جو ہے پھر آگے ان کی اولاد کو یا دوسرے لوگوں میں اندر تقسیم ہوگا. جی بالکل. کچھ ٹولز ہیں جو پھر آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر آپ ول بنوائیں تو آپ وہ ٹولز یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنا ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن اگر آپ ول بنواتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ ٹولز ہی جو ٹولز اویلیبل ہیں وہ آپ ان کو یوز ہی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل، ہر انڈیویجول کو یہاں یو کے میں 325,000 ٹیکس فری الاؤنس دیا گیا ہے، اور اگر آپ اپنے مین گھر سے اولاد کو دیتے ہیں تو 175,000 ریزیڈول الاؤنس آپ کو دیا گیا ہے. تو الٹیمیٹلی 500,000 جو ہے وہ ٹیکس فری الاؤنس ہے. پلس یہاں پہ ڈفرینٹ اسپاؤزل ایگزمپشن ہے
کہ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف آپ گفٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کو دے رہے ہیں تو وہ ٹیکس فری ہے. تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے اسے یوز کرتے ہو. آپ کی اگر ملٹیپل پراپرٹیز ہیں تو ٹیکس آپ دیکھیں, اگر 2 پراپرٹیز آپ کی £1 ملین کی ہیں تو ٹیکس 40% نکالیں تو دیکھیں کوئی 400,000 تو ٹیکس بن جاتا ہے آپ کا, جو کہ ہیوج اماؤنٹ ہے. ویل اگر آپ بنواتے ہیں تو تھوڑی سی اماؤنٹ دے کے آپ یہ ہیوج ٹیکس سے بچ سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم اسی کو ویسے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کیلکولیٹ کریں تو جس طرح آپ نے 1 ملین کے اوپر کا 400,000 جو ہے وہ ٹیکس بن جاتا ہے, تو اگر کسی فرد نے وصیت لکھوائی ہو جی اور جو بھی ٹولز ہیں, ظاہر ہے وہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, تو تب آپ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ان ٹولز کے استعمال سے اور آپ لوگوں کی سروسز سے 400,000 ٹیکس کاٹ کے کتنا تقریباً رفلی ہم کہہ رہے ہیں کہ کہاں تک آ جائے گا اگر ول لکھی ہوئی ہو تو؟ جی, اگر تو دیکھیں ہمارے پاس تو آتے ہیں, ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ UK کے قانون میں رہتے ہوئے ان کا کم سے کم ٹیکس ہو جائے. جی, تو ہم ٹرسٹ بنوانے کی ایڈوائز کرتے ہیں, اور 2 طرح کے ٹیکس پڑتے ہیں اگر آپ کی زیادہ پراپرٹیز ہوں. ایک تو اگر آپ لائف ٹائم گفٹ دے رہے ہیں تو اس میں اگر سیکنڈ پراپرٹی ہے رینٹل تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس بھی پڑتا ہے, اور انہیریٹنس ٹیکس آپ کو پڑتا ہے آپ کی ڈیتھ کے بعد. تو ہم اس کے حوالے سے ان کی ویل بنواتے ہیں کہ انہیں کم سے کم ٹیکس دینا پڑے. جیسے کہ میں نے مثال دی پہلے کہ 400,000 تک ٹیکس دینا پڑتا ہے. اگر وہ ہم سے آ کے ٹرسٹ وغیرہ بنواتے ہیں تو ہم فرانی ٹیلر سولیسٹرز میں ان کو اس طرح کی ویل بنا کے دیتے ہیں کہ ان کا ٹیکس 0 پہ چلا جاتا ہے یا بہت ہی منیمم رہ جاتا ہے. رائٹ. اچھا, تو ابھی عمر بھائی آپ یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ نے جیسے کہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ آپ مشورہ کر رہے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا, تو کوئی ایسی ایگزامپل ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جن کو ان معاملات کا نہیں پتہ تھا تو آپ لوگوں کی ایڈوائس سے انہوں نے یہ چیزیں کیں اور پھر اپنی نئی نسل کو یہ چیزیں منتقل کیں اور اس سے یہ بہت کم پیسوں کے اندر سارے معاملات ہو گئے؟ جی بالکل, وہ تو کلائنٹ بے تحاشا کلائنٹ ہے جو ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ایسٹ لنڈن ماسک کے آفیشیل لائرز ہیں. اچھا, تو وہاں سے جو ہم کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں, بے تحاشا عوام ہے جو آتی ہے, انہیں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ خوش ہو کے پھر اپنے اور جو ان کا اہل و عیال ہے انہیں وہ بتاتے ہیں اور ہماری طرف منتقل کرتے ہیں, اور اس کا ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی کسی نے کوئی ایسی بات جنہوں نے آپ کو باقاعدہ طور پر کہا ہو اسپیسیفکلی کہ جی ہمیں بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین اس سے جو ہے نا وہ انکریجمنٹ حاصل کریں اور پھر اس پروسیس کی طرف آئیں. گو کہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے لیکن ایکچولی ہر کسی کو یہ انکریجمنٹ ہی چاہیے ہوتی ہے, وہ ایک تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ سکیں یا اپنی جو ول ہے وہ لکھوا سکیں تاکہ اپنی نئی نسل کے اندر ان ساری چیزوں کو منتقل کر سکیں. جی بالکل, اس طرح کے واقعات ہیں. ایک یعنی ابھی خاتون میرے پاس آئی تھی, ایج کی تھی وہ تھوڑی, تو انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا ٹیکس کے حوالے سے بھی اور UK کے قانون کے حوالے سے بھی. تو وہ اسلامک ول لکھوانا چاہتی تھی, جہاں سے انہوں نے پہلے لکھوائی تھی تو وہ ان کی اسلامک ول نہیں تھی. تو جب میں نے انہیں ایکسپلین کیا ساری چیزیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے آنسو بہنے لگ گئے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو جی اللہ کے قانون کے اگینسٹ جا رہی تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں اسلامک ول لکھوا رہی ہوں. اور پھر انہیں میں نے ٹیکس کے حوالے سے بھی بتایا تو ان کی وہ ول ٹیکس ایفیشینٹ بھی تھی اور اسلامک ول بھی تھی. تو بہت دعائیں دے کر گئیں. تو ہمیں اس کام کرنے میں خوشی ہوتی ہے کہ لوگ دعائیں دے کر بھی جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بھی زیادہ اثاثہ مل رہا ہے. اور دوسری چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں پہ پوری زندگی کام کرنا پڑتا ہے تو وہ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, ویٹ پے کرتے ہیں, نیشنل انشورنس پے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی بھی ہم ٹیکس دیتے رہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے. تو اسی لیے پکچر میں پھر ہم ان ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فرانی ٹیلر سولیسٹرز میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں. رائٹ. عمر بھائی آپ سے گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی
ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر اگر ہم چھوٹی سی نیکی بھی کریں تو وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں والدین کی خدمت کے اوپر بنی ہوئی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی نیکی کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جہاں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو اتنے عظیم رشتے عطا فرمائے ہیں کہ اس کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کی ایک لڑی پرو دی ہے، جس میں انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں ہیں اور وہ ان رشتوں میں جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان میں سب سے عظیم ایک رشتہ ماں باپ کا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ان ماں باپ ہی اس کا سبب بنتے ہیں، اور اس کمزوری کے اس دور سے لے کر کے جب انسان نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، یہ ماں باپ اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں اپنی اس اولاد کی طرف منتقل کرتے ہیں اور اپنی جوانیاں اس پر صرف کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ زندگی کا یہ سفر آگے چلتے چلتے پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ اپنی ساری صلاحیتیں اپنی اس اولاد کی طرف منتقل کر دیتی ہیں، اور پھر جب ان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو یہ ایک عظیم رشتے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی کہ تمہاری ماں کی، اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کو فرمایا کہ وہ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو۔ ناظرین کرام، والدین بہت بڑی نعمت ہیں، آئیے ان کی خدمت کریں۔ آئیے، یہ اتنی عظیم نعمت ہیں کہ یہ صرف دنیا میں تمہارے کام نہیں بلکہ آخرت میں بھی، اپنے بڑھاپے کے باوجود، ان کمزوریوں کے جب یہ بوڑھے ہو گئے، یہ پھر بھی اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان کی خدمت کرو۔ ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ جب اٹھتے ہیں رب العالمین کی خدمت میں اپنے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس ماں کے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اور اس کے مانگے ہوئے اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ آئیے اپنے ماں باپ کی ہم خدمت کریں۔ ان بوڑھے ماں باپ یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہیں۔ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، لوگوں سے دعائیں، جن کے گھر میں ماں موجود ہو، جن کے گھر میں باپ موجود ہو، آئیے ان کی خدمت کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں، ان کو جس طرح انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا وقت ان کو دیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیتیں ہم پر صرف کیں، آج ہمارا وقت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کو خوش رکھنے میں اور ان کی خدمت میں بروئے کار لائیں۔ ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ دولت نصیب ہو چکی ہے، جن کے گھر میں ماں ہے یا جن کے گھر میں باپ ہے۔ یہاں تک ہی نہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں تو یہ پھر بھی اتنے قیمتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، مرحوم والدین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے وعدہ کرتے ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور ان کو راضی رکھیں گے، اور ہر وقت جو ہے وہ ان کے ارد گرد رہیں اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھی چھوٹی سی نیکی، والدین کی خدمت، والدین کو راضی کرنا کتنے اجر اور نیکی کا کام ہے، اور یہی ہمارے لیے جنت کے دروازے ہیں، اور والدہ کے پاؤں کے نیچے جو ہے جنت رکھی گئی ہے، اور والد کو جنت کے
دروازوں کا کہا گیا کہ جنت کا دروازہ کھلنا ہے تو والد کے راستے سے کھلنا ہے، تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر رہے ہیں، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی اور ایمان والی زندگی نصیب کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ دے۔ ناظرین، اسلام چینل اردو کے اوپر ہم آج اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، رمضان ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر، وہ ہے اسلام کے اندر وصیت کا قانون، اور پھر یو کے میں رہتے ہوئے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے یا کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان عمر خان بھائی ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اپنی ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر آپ دیکھیں گے، ہمارا جو یہاں کا اسٹوڈیو کا نمبر ہے وہ بھی آن ہو جائے گا، اور آپ ہمیں کال کر کے جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں پر انشاءاللہ آپ کو وصیت کے حوالے سے یا وصیت کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو ٹیلی ویژن سکرین پر کال بینر آ رہا ہوگا، آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے۔ عمر بھائی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک کیپٹل گین ٹیکس ہوتا ہے اور ایک انہیریٹنٹ جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ جی، ٹیکس کے جو قوانین ہیں وہ تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتے، تو پھر بھی میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ انہیں سمجھ میں آئے۔ انہیریٹنٹ ٹیکس وہ ہے کہ جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے آپ سے، جس کے نام آپ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنی وائف کو یا اپنے اور کسی بھی فرینڈس کو، تو اس پہ جو آپ کا ٹیکس کٹ کے انہیں ملے گا وہ انہیریٹنٹ ٹیکس ہے، آپ کی ڈیتھ کے بعد جو ملے گا۔ کیپٹل گین ٹیکس وہ ہے جو آپ کی اگر یہاں پہ ملٹیپل پراپرٹیز ہیں، آپ کے رینٹل پراپرٹی ہے، اس کو اگر آپ گفٹ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنی لائف ٹائم میں انہیریٹنٹ ٹیکس بچانے کے لیے، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لائف ٹائم میں بچوں کو گفٹ دے دیں تو 7 سال جب گزر جائیں گے تو انہیریٹنٹ ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ لیکن اس میں جو ایک ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو رینٹل پراپرٹی پہ کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے پراپرٹی فار ایگزامپل 2 لاکھ کی خریدی ہے اور اب وہ 4 لاکھ کی ہو گئی ہے، تو وہ جو 2 لاکھ کا گین ہوا ہے اس پہ آپ کو 20% ٹیکس دینا پڑتا ہے جو کہ کیپٹل گین ٹیکس ہے۔ اور انہیریٹنٹ ٹیکس سیو کرتے کرتے لوگ یہ بھی کر جاتے ہیں کہ گفٹ دے دیتے ہیں بچوں کو، لیکن وہ گفٹ ود ریزرویشن کہلاتا ہے۔ ریزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے گفٹ دے دیا بچوں کو انہیریٹنٹ ٹیکس بچانے کے لیے کہ 7 سال گزر جائیں گے، لیکن وہ اسی مکان میں رہ رہے ہیں، تو وہ گفٹ ود ریزرویشن ہے۔ یو کے کا قانون یہی کہتا ہے کہ آپ نے اگر گفٹ بچوں کو دے دیا تو آپ کا اس گھر سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر ان کا ہو گیا۔ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو آپ کو رینٹ پے کرنا پڑے گا بچوں کو، جیسے کہ کوئی آؤٹ سائڈر آ کے اس گھر میں رہے اور رینٹ پے کرے گا۔ تو اس طرح سے جو 7 ایئرز رول ہے اس سے آپ انہیریٹنٹ ٹیکس تو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گفٹ ود ریزرویشن آپ اس پراپرٹی کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو انہیریٹنٹ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ رائٹ، یہ تو ایک بڑی پیچیدہ سی جو چیز ہے، اس کے لیے تو میں ریکویسٹ کروں گا ناظرین کو کہ وہ آپ لوگوں سے رابطہ کریں۔ اچھا، ایک چیز یہ بتائیے کہ ظاہر ہے انسان کو علم نہیں ہے کہ کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن اگر کسی کے بچے جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے ہوں اور اس نے وصیت جو ہے اپنے انہی بچوں کے نام لکھی ہو، اور تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ ویل لکھوانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس میں گارڈین شپ کلوز ڈال سکتے ہیں کہ جو بچے 18 سال سے کم ہیں، جو مائنر ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اگر آپ کچھ بھی مینشن نہیں کرتے تو پھر کورٹ، یو کے کی جو کورٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بچہ کسے دیں۔ اگر آپ نے ول میں لکھا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی پرورش کس طرح سے ہو، آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی بہت ہی مذہبی ہے، میں چاہوں گا کہ میرے بعد میرا بھائی دیکھ لے یا میری بہن دیکھ لے یا میرا فلانا رشتہ دار دیکھ لے، تو آپ وہ ول میں مینشن کر سکتے ہیں کہ میرے بچے کو اگر دونوں والدین کی ڈیتھ ہو جائے تو میری بہن دیکھ لے اور اس طرح سے ریز کرے۔ تو ول کا ایک بہت ہی جو مین فائدہ ہے مائنرز کے لیے، جو بچے 18 سال سے کم عمر کے ہیں، کہ آپ مینشن کر دیتے ہیں خود سے کہ یہ لوگ دیکھ بھال کریں۔
ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچہ کسے دیں. وہ فوسٹر ہوم سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے انہیں دیکھنے کے لیے. اگر آپ مینشن کر دیں تو آپ کو فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ میری اپنی ہی فیملی ہے جو میرے ہی مورلز اور ایتھکس سے بچوں کو ریز کرے گی. رائٹ. اچھا اس میں ابھی ہمارے پاس بریک پر جانے کے لیے ناظرین تھوڑا کم وقت بچا ہے. میرے ذہن میں کچھ اور بھی سوالات آ رہے ہیں, خاص طور پر جو ابھی آپ نے گارڈینشپ کلاز کی بات کی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور اس کے علاوہ میں ایک بریک پر جانے سے پہلے یہ سوال بھی آپ کی طرف چھوڑ کے جاؤں گا کہ جو مرنے کے بعد ایسٹس ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ جو وصیت کا قانون ہے اسلام کے اندر, اس کے اندر کیا کسی قسم کی, کیونکہ اسلام تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے واضح انداز کے اندر اس نے بیان کر دیا ہے, تو پیچیدگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں اور جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم نے امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جو ہے عمر خان بھائی کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ سے انشاءاللہ العزیز ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے براہ راست. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر جو وصیت کا قانون ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور یہاں یو کے اندر رہتے ہوئے ان قوانین کے اوپر ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ناظرین اس سیگمنٹ کے اندر آپ ہمیں براہ راست کال بھی کر سکتے ہیں, اور ہماری ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر آپ کال بینر دیکھ سکتے ہیں. جو نمبر آپ کو وہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کال کر کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو اسلامک ول کے حوالے سے کہ وہ کس طرح کرنا ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اور کس طرح وہ جو ہے امپلیمنٹ ہوگا, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز عمر بھائی آپ کو اس کا بہتر انداز کے اندر جواب دے سکیں گے. تو عمر بھائی ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے گارڈینشپ کلاز کی کہ اگر بچے جو ہے 18 سال سے کم عمر کے ہیں, آپ فرض کریں کہ اگر کورٹ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو اگر کسی فرد نے اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام کی ہے اور وہ 18 سال سے کم ہیں اور ان کا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے, اور کورٹ اس کو ظاہر فوسٹر کیئر کے اندر بھی بھیج سکتا ہے یا جو بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرے وہاں چلا جاتا ہے, تو ان بچوں کو ان کا حصہ تب ملے گا جب وہ 18 سال کے ہو جائیں گے. اس وقت تک ان کی جو بھی وراثت ہے اس کا محافظ کون ہوگا؟ جی جب آپ ول لکھواتے ہیں تو اس میں ایگزیکٹرز بھی آپ مینشن کرتے ہیں. ایگزیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو ول کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ پروفیشنلز بھی ہو سکتے ہیں لائک اس فرانی ٹیلر سولیسٹرز, لوگ ہمیں بھی ایگزیکٹرز بناتے ہیں ول کا, یا کوئی آپ کا ٹرسٹ ورتھی بندہ, آپ کا بہن, آپ کا بھائی, لوگ اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے, یا آپ کا کوئی بہت ہی قریبی دوست, تو اسے آپ ایگزیکٹر بنا دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ول کو ایگزیکیوٹ کریں, اور سیکنڈلی جب بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ جو پراپرٹی ہے وہ جب تک وہ 18 سال کے نہیں ہو جاتے وہ ٹرسٹ میں جاتی ہے, تو وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے ایز اے ٹرسٹ. وہ ٹرسٹ کو مس یوز نہیں کر سکتے وہ لوگ, اگر انہوں نے مس یوز اسے کیا تو وہ کرمنل پنشمنٹ ہے اس کے لیے. اور تو اس کا مطلب ہے یہ کافی حد تک چیزیں سیو ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فرد چلا گیا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے یا اس کی جو بھی وراثت ہے وہ یعنی جس طرح ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی قبضہ معافی ہے یا اس طرح کر, ایسی کوئی مطلب پریشانی والی بات نہیں. ایسی کوئی یو کے قانون آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کافی اسٹرانگ قانون بنے ہوئے ہیں. اچھا بچوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو ناظرین میں آپ کی ساتھ سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گا مروی آپ سے کہ اگر کسی فرد کی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر, اور وہ ظاہر ایز اے کپل رہ رہے ہیں یا ایک سنگل پرسن ہے, تو وہ پھر کس طرح سے اپنی انہیرنٹ کرنا چاہے گا, اس کو وراثت کو کس طرح سے تقسیم کرے گا؟ جی اس میں دیکھیں اسٹینڈرڈ ول میں تو ایزی ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے پارٹنر کو ہی سب کچھ دے جاتے ہیں اور وہ ٹیکس فری بھی ہے. اسلامکلی اگر آپ کی اولاد نہیں ہے,
کچھ حصہ آپ کے پارٹنر کو جاتا ہے. فار ایگزامپل وائف کو جو ہے وہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملتا ہے, اور ہسبینڈ کو جو ہے وائف کی طرف سے 1/2 حصہ ملتا ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کے کلوزسٹ میل ریلیٹیو کو چلا جاتا ہے اسلامک ول کے مطابق. رائٹ. جی. اور اگر کسی فرد کی اولاد ہو لیکن وہ ڈسیبل ہو, کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے کچھ خاص طور پر آج کل کے جدید دور کے اندر تو ناظرین صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی ہاتھ سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے یا دماغی حالت اس کی درست نہیں ہے. ابھی تو معذوری کی بے شمار جو ہے وہ ڈیفینیشنز بھی آ چکی ہیں, اور بے شمار قسم کی جو معذوری ہے وہ انسانی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ یہاں پر ڈاکٹر کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ ڈسیبل پرسن ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے, تو اس کو اگر وصیت کے اندر مینشن کیا جاتا ہے کہ یہی میرا وارث ہوگا اس ساری چیزوں کا, لیکن اب وہ ڈسیبل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتا, وہ اس کو مینج نہیں کر سکے گا, وہ ایک معذور شخص ہے یا معذور فرد ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا پھر؟ جی, یہ بھی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. ویل لکھوانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ان ساری چیزوں کی پلاننگ کر کے چلیں. تو آپ اس میں ایک ڈسیبلٹی ٹرسٹ ہوتا ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے اندر آپ مینشن کر دیتے ہیں کہ جو بھی آپ کے, جیسے میں نے پہلے بتایا, ایگزیکٹرز ہیں, جو ٹرسٹیز ہیں, وہ لک آفٹر کریں گے ایسیٹس کی. وہ اس میں سے جو مناسب خرچہ ہو رہا ہے اس اسٹیٹ کو مینیج کرنے کے لیے صرف وہی خرچہ کر سکتے ہیں, اور جو اس ڈسیبل پرسن کے بینیفٹ میں ہیں وہی ڈیسیژنز وہ لیں گے. تو اگر آپ ویل بنوا کے یہ چیزیں لکھوا دیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, تو آپ پیس آف مائنڈ میں ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کی میرے بعد جو ہے لک آفٹر ہوتی رہے گی. اچھا چلیں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ایز اے ایگزیکٹو یا ایز اے جو ٹرسٹیز ہے آپ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر جو اخراجات ہیں اس ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے, آپ ایک فرد, آپ اسی کو کنسیڈر کر لیں گے, اگر کسی کو اولاد تو ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گی, آپ لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں گے, نیگوشیٹ کریں گے اپنی پرائز پلان کی. لیکن اگر ایک فرد ڈسیبل ہے یا ایک جو ہے فرد جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے, تو پھر کس طرح آپ اس چیز کو پرائز پلان دیں گے کہ آپ یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں اس کی ول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے اخراجات پھر آپ لوگ کیسے پورے کریں گے؟ ہم لوگوں کے پاس تو وہ جب آتے ہیں انیشلی تو ہمارے چارجز تو ہوتے ہیں ویل بنوانے کے اور ٹرسٹ کریٹ کرنے کے, ہمارے چارجز تو وہی ہیں. آگے سے جب ان لوگوں نے مینیج کرنا ہے, اسے لک آفٹر کرنا ہے اسٹیٹ کو, جب بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اسی اسٹیٹ میں سے, فار ایگزامپل وہ اسٹیٹ کی رینٹل انکم بھی ہے اور وہ بچوں کے گارڈین ٹرسٹیز بھی ہیں, تو وہ مناسب انکم جو انہیں وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے آئے گی. فار ایگزامپل کچھ ریپیئر کرانا ہے پراپرٹی میں, اگر انہوں نے لیٹنگ مینجمنٹ کو دی ہوئی ہے پراپرٹی, تو وہ اس رینٹل انکم میں سے خرچہ لے سکتے ہیں, اور اس کا پروف انہیں رکھنا ہے. ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شاپنگ کرنے کے لیے جو ٹرسٹیز ہیں وہ اس میں سے پیسے لیتے ہیں. رائٹ. عمر بھائی ہمارے ساتھ ابھی ایک کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا کویسچن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ایک جانے والے ہیں, وہ دونوں میاں بیوی تھے, دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو گیا, ان کا ہمارا برابر میں گھر ہے ان کا, اور ان کا کوئی بچہ ہے نہ کوئی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان کا کوئی فیصلہ کرنے والا بھی نہیں ہے کس کے نام جائے, تو وہ ایک برابر میں جو عورت رہتی ہے اس نے ان کا لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے گھر کا وہ کرا ہوا ہے, اور وہ یہ تو وہ اب ان کو ہم کیسے وہ گورنمنٹ کو کہیں کہ بھئی تم لے لو. صحیح ہے. جی, آپ کے پروبیٹ آفس کو لکھنا پڑتا ہے کہ جو شخص بھی ہے وہ ان کی اگر لک آفٹر کر رہا تھا تو وہ بتائے گا کہ میں ان کی لک آفٹر کر رہا تھا اور میرا اس میں حصہ بنتا ہے. نہیں تو وہ کوئی انہوں نے ول تو نہیں رکھائی اس میں. ہاں, اس میں بھی آپ لیکن ول نہیں لکھوائی تو آپ پروبیٹ آفس میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اس میں حصہ بنتا ہے. اگر کوئی بھی کلیم نہیں کرے گا کچھ بھی, تو پھر جو اسٹیٹ ہے یہاں کے جو قانون جو گورنمنٹ ہے کوئین, وہی اس کو رکھ لیتی ہے,
پھر حکومت نہیں کی تو وہ ملکیت کیسے ہو ہوگی, جاتی ہے. گورنمنٹ کیسے لے گی؟ وہ تو ابھی تک نہیں لیا, مطلب 3-4 سال ہو گئے. جی ان کو پروبیٹ آفس میں لکھ کے بتانا پڑے گا. یہاں پہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے ول کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پروبیٹ کا آفس ہے, وہاں پہ لکھ کے بتانا پڑتا ہے انہیں, اور پھر وہ ایسیٹس ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. جو جہاں لکھنا پڑتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ پروبیٹ آفس کو اس کا نام کیا ہے اس آفس؟ جی پروبیٹ رجسٹری لکھیں تو وہ ساری ڈیٹیل آ جاتی ہیں, یا آپ کسی بھی سولیسٹرز کو رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ ڈیٹیلز میں آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. کس کو لکھیں؟ کوئی بھی وکیل جو ہیں, وکیلوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں, تو وکیل آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے جائے گا. نہیں تو ہم کسی دوسرے کے لیے ہم اپنے پیسے وکیل کے اوپر کیوں ضائع کریں؟ ہمیں تو نہیں کرنا نا, ہمیں تو بتانا ہے. نہیں, اگر تو آپ کو پروسیس پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے, پروبیٹ آفس پہ کیسے لکھنا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ سارا کافی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اگر تو وہ آپ کو خود پتہ ہے تو آپ خود کر لیں, ورنہ آپ کو پروفیشنل کی ہیلپ لینی پڑے گی. لیکن ان کا ایک عمر بھائی ایک اور کویشچن بھی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر 3-4 سال ہو گئے ہیں, جی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی بھی کلیم نہیں کرے گا تو اسٹیٹ جو ہے نا وہ لے لے گی, تو اسٹیٹ کس طرح سے اپروچ کرے گی اس گھر کو یا اس پراپرٹی کو لینے کی؟ اسٹیٹ کو جب بھی پتہ چلے گا کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے تو تب وہ ایکشن لے گی, کیونکہ ان کو گورنمنٹ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. جیسے ہی ان کے علم میں آئے گا تو بتائیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کیا. یوزلی یہ کتنا پروسیس ہوتا ہے جب فرض کریں اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرد انتقال کر گیا ہے, تو یوزلی کتنے ٹائم فریم کے اندر وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا پراپرٹی لے لیتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی کلیم کرے؟ ود ان 6 months to a year کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے پروبیٹ والا جو پروسیس ہے. جی آپ کا کوئی اور کویشچن ہے؟ اچھا نہیں شکریہ. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ بھی کال کر کے کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو. یہ بنیادی طور پر اگر کسی فرد کا انتقال ہو جائے اور وہ خود سے یا کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے علم میں نہ آئے تو یہ پرولانگ بھی ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ہو سکتا ہے, کہ جیسے ہی انہیں پھر اس کا علم ہوگا تو تب وہ اس پہ ایکٹ کریں گے. اچھا اسٹیٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو اسٹیٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا ان کے ریلیٹیوز کو, ابھی ہم ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں پھر اس طرف آئیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کویشچن پوچھیے. ہاں جی میں نے پوچھنا تھا, اگر کوئی خود ڈسیبلڈ ہو اور اس کی جو ہے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کو مطلب پراپرٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, تو وہ اس کے سلسلے میں کیا ول لکھوائے گا؟ جی عمر بھائی آپ ول آپ اس کے لیے لکھواتے ہیں. اچھا ایک یہ کویشچن آپ ذہن میں رکھ لیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں تو دونوں سوالوں کے جواب اکٹھے دے دیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. Welcome. جی آپ کویشچن کیجئے. Oh yes, by Rizwan, everything okay? Are you talking about? Do you have a solicitor? I've just turned on. Is that a solicitor sitting next to you? جی. Okay, my question is, I've just turned on your TV and I'm just right. My father has passed away about 7-8 years ago. So what you were saying is, I think I've got the gist of what your program is. It's Paitika Khan, yeah? جی اسٹکا بھائی. Okay, right. So my mother owns the property. So what you're trying to say is, if my mother passes away and there's no will, so the state takes the property. Is that what you're saying? نہیں جی یہ نہیں کہہ رہے. اگر ان کی ول نہیں ہوتی تو پھر انٹیسٹسی لا اپلائی ہوتے ہیں. Okay, so if you could answer that in English or whatever, because I can't hear you very well on the telephone, yeah? اوکے جی ٹھیک ہے. ہاں بھائی آپ کو اس کا آنسر کرتے ہیں. تھینک یو. جی ہاں, پہلا جو انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر جو ڈسیبلٹی اگر ہو تو اس ان کی اپنی, ہاں ان کی اپنی, اور ان کی اولاد نہیں ہے یا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جن کو وہ ول آپ لکھواتے ہو کہ آپ کے بعد آپ اپنی جائیداد کسے دینا چاہ رہے ہو, تو اس پرپز کے لیے آپ ول لکھواتے ہو. جی تو اگر آپ کسی کو دینا ہی نہیں چاہ رہے تو ول تو ہوتی اس لیے ہے کہ آپ نے کسی کو لکھوا کے اپنی ول دینی ہے. سیکنڈ, یہاں پہ جب آپ کی لک آفٹر کرتی ہے اسٹیٹ, آپ کی لک آفٹر کر رہی ہے, گورنمنٹ لک آفٹر کر رہی ہے آپ کو, تو وہ پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں سے حصہ لے لیتی ہے. وہ کیئر آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کا کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کے انکم 22,000 سے زیادہ ہے آپ کے ایسٹس, تو
اس کے وہ آپ کی جو بھی کیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ تاکہ کم بوجھ پڑے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب آپ نے ول نہ لکھوائی ہو. نہیں ول تو ہے نہیں, یہ ول لکھوائی ہو یا نہ لکھوائی ہو تب بھی وہ لیں گے. ہاں تب بھی وہ لیں گے. ول لکھوائی ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایسیٹس اپنے لائف ٹائم میں ہی اگر آپ نے کسی کو گفٹ کر دیے تو آپ کے پاس ایسیٹس ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. ہاں تو پھر آپ تو پھر ان کا پلاننگ کر لیتے ہیں. کویسچن یہ ہے تو پھر وہ اولاد تو ہے نہیں, جی کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, تو وہ پھر کسی بھی فرد کو کر سکتی جی ہیں. جی وہ کسی کو بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں. کوئی بھی فرد ہو, مطلب اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ان کا بہت ہی پرسنل جان. فار ایگزامپل کوئی چیریٹی ہے, کوئی ٹرسٹ ہے, تو ان کو بھی وہ کر سکتے ہیں. بالکل ہاں. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ول لکھوانا چاہ رہی ہیں یا اسلامک ول لکھوانا چاہ رہی ہیں. رائٹ. اگر آپ کو اس کویسچن کا ابھی بھی آپ کی تشنگی باقی ہے تو آپ فرانی سولیسیٹر پر کال کر کے عمر بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. عمر بھائی ابھی ہمارے ساتھ کویسچن تو ایک اور ہے لیکن 2 کالرز اور موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک تو ہے کہ جہاں جو پراپرٹی ہوتی ہے اگر ہسبینڈ کے نام اکیلے کے ہو یا دونوں کے نام ہو تو وہ جو ہسبینڈ کیا اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ جیسے کہ جب ہسبینڈ غصے ہوئے تو کہنے لگے کہ میں بیچ دوں گا, آپ کو کچھ نہیں دوں گا, اولاد کو بھی نہیں کچھ دوں گا, کیا ایسا ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پراپرٹی تھی میرے ہسبینڈ کی, یہ نام بنائی تو ہم نے اکٹھوں نے تھی, مراد نے بھی اور میں نے بھی ساتھ, وہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے نام کرا دی. 2-3 سال ہو گئے. کیا اس کو ہم واپس لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں صحیح ہے جی. دونوں کویسچن جو ہیں آپ کے ان کو آنسر کرتے ہیں. ہم دوسرے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی رضوان, کیسے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت. آپ ٹھیک ہیں؟ پنجابی بولاں کہ اردو بولاں؟ جس طرح مرضی. اچھا گل ہے کہ میرا ویر گھر جد میاں بیوی دی کمائی دونوں دا شیئر خریدیا دا ہوئے جی, تے جس وقت کوئی ایک بندے دی ڈیتھ ہوئے تے پھر یہ کہ اسلامی طریقے نال ول ہوئے گی یا کہ اتھوں دے طریقے نال ہوئے گی؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ انشاءاللہ بتاتے ہیں ابھی عمر بھائی. ٹھیک ہے, مہربانی. چلیں صحیح, تھینک یو جی. جی عمر بھائی صاحب سے پہلے ٹکا خان صاحب کا کویسچن تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے فادر جو ہے 8 ایئرز اگو پاسٹ ہو گئے تو ابھی ان کی عمر. اچھا جی ایک اور کال آ گئی, ابھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ بزی ہو گئے ہیں. جی السلام علیکم. ایک اور کالر سے ہم ابھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کویشچن کرنا تھا کہ ہم نے گھر لیا ہے, میرا اور میری وائف کا ہاف مورگیج ہے جی, اور 3 بچے ہیں ہمارے, ایک اوور 18 ہے, 2 انڈر 16 ہے, تو اس کے بارے میں بتایا کہ میں ویل کیسے کروں. چلیں صحیح ہے جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, آپ کو انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کویسچن کیجئے. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ میری فینس کا مسئلہ ہے, میرے نیبر نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ فینس ہم لوگ 41 ایئر سے اس گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ نیبر جو ہیں ابھی آئے ہیں 3 سال ہوئے ان کو آئے ہوئے اور 2 سال سے انہوں نے پرابلم ڈالی ہوئی ہے. وہ کہنے لگے ہم اپنی فینس لگانا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلو لگا لو, میں نے کہا ہمارے پیچھے لگائیں گے, لیکن انہوں نے ہماری فینس نکال کے اپنی فینس لگا لی. اب ہم اس فینس کو نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی فینس لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے, تم نکال نہیں سکتے. جھگڑا کرتے ہیں اور پولیس کو بلا لیتے ہیں. تو یہ کہ رائٹ سائڈ کی فینس ہماری فینس ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں تمہاری نہیں ہے یہ ہماری ہے. یہ بڑا, اب کہاں جائیں, کس سے بات کریں؟ صحیح ہے جی, آپ کو عمر بھائی اس کا بھی آنسر کرتے ہیں. چلیں جی عمر بھائی, ابھی کافی زیادہ میرے ہر کویسچن اکٹھے ہو گئے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں, وہ ٹکا صاحب نے جو کہا تھا کہ ان کے فادر جو ہے 8 ایئرز اگو پاسٹ ہوئے ہو گئے تو ابھی ان کی مدر کے نام پراپرٹی سی, کویسچن آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں, اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے ول نہیں لکھوائی تو وہ یہاں کی جو حکومت ہے وہ لے لے. اگر کسی نے ول نہیں لکھوائی تو انٹیسٹیسی لا اپلائی ہوتے ہیں. انٹیسٹیسی لا کیا ہے کہ فرسٹ 270,000 وائف کو جاتا ہے, اس کے بعد جو ریمیننگ پراپرٹی ہے 50% جو ہے وہ چلڈرن کو جاتی ہے, 50% جو ہے وہ اسپاؤس کو جاتی ہے. اور اگر اسٹیٹ اس صورت میں لیتی ہے جیسے کہ ایک پہلے جنہوں نے کال کی تھی کہ ان کا کوئی
کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ دے سکتے, نہ کوئی ریلیٹیو تھا, نہ کوئی فرینڈ تھا, کوئی بھی پرسن یہاں پہ تھا ہی نہیں. یعنی کوئی اسٹیٹ بھی ڈھونڈتی ہے کہ کوئی آ کے کلیم کرے, لیکن اگر کوئی بھی کلیم نہیں کر رہا تو اس صورت میں جو ہے وہ حکومت لے لیتی ہے وہ چیزیں, ورنہ جو ول پہ آپ نے لکھوایا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. دوسرا کویشچن تھا وہ جنہوں نے پراپرٹی کا اپنا کہا, اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں بھی کہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اپنی پراپرٹی بہن بھائیوں کے نام کر دی, تو کیا وہ لے سکتے ہیں واپس یا نہیں؟ اچھا جی, پراپرٹی یہاں پہ تو اگر دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے نام ہے تو آپ دونوں کی رضامندگی ہوگی تو تبھی آپ سیل کر سکتے ہیں. اگر دونوں کی رضامندگی نہیں ہوگی تو پھر آپ اسے سیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر پراپرٹی سنگل بندے کے نام ہے, اس کی اونرشپ ہے, پھر تو وہ بندہ جو ہے وہ سیل کر سکتا ہے, کیونکہ وہ پراپرٹی ہی اس کی ہے. اس میں کوئی دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں نہیں سیل کریں گے اسے. جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے تو وہ وہاں کے لوکل وکیلوں سے پوچھنا پڑے گا انہیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اچھا, ابھی ایک ان کا کویشچن تھا کہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہی پراپرٹی جو مل کر لی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کی ول کس طرح سے ہوگی؟ ہاں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جن کے ہسبینڈ اینڈ وائف کے نام ہے اور ان کے 3 بچے ہیں. نہیں, اس سے پہلے بھی ایک کویشچن تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پراپرٹی لی ہوئی ہے وہی 2 افراد ہی تھے ایز اے کپل, تو اگر ان کا میاں بیوی نے مل کے لی اور اگر ایک فرد دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا جی, پراپرٹی جو ہے یہاں پہ 2 طریقوں سے لی جاتی ہے. ایک جوائنٹلی اون پراپرٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ٹیننسی ان کامن. تو یہ دونوں کا بھی میں ڈفرینس بتا دیتا ہوں. جوائنٹلی اون پراپرٹی ہوتی ہے کہ 2 فرد لے رہے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف, اور ان کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہے جوائنٹلی اون پراپرٹی. جوائنٹلی اون پراپرٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو دوسرے پرسن کو آٹومیٹکلی 100% پراپرٹی اس کی ہو جاتی ہے, تو 100% اونر وہ بن جاتا ہے جوائنٹلی اون پراپرٹی میں. ٹیننسی ان کامن دوسری ٹرمنالوجی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شیئر 50% ہوتا ہے اور ہسبینڈ کا شیئر 50% ہے اور وائف کا شیئر 50% ہے. تو کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کا شیئر جو ہے وہ آپ کو شفٹ نہیں ہوتا, تو آپ کا 50% آپ کا رہتا ہے اور ہسبینڈ کا 50% ہسبینڈ کا رہتا ہے. تو ہسبینڈ نے جو ول لکھوائی ہوگی اسی کے مطابق وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. رائٹ. تو اس کے بعد اگلا کویشچن تھا وہی جو جنہوں نے جوائنٹ جو ہے مورگیج پہ گھر لیا ہوا ہے میاں بیوی نے, اور ان کے 3 بچے ہیں. 1 از ابو 18 ایڈلٹ ہے, 2 15 جو ہے نا تقریباً ہیں. تو وہ کس طرح سے, وہ چونکہ ابھی میرا خیال ہے وہ ہی از ولنگ ٹو ڈو کہ وہ لکھوا دیں ول, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا لکھوا سکتے ہیں؟ جو اگر جوائنٹلی اون پراپرٹی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی اور بچے بھی ہیں تو وہ مرر ول کہلاتی ہے. مرر ول یہ ہے کہ ان کی سملر ول ہوتی ہے, ہوگی الگ الگ ول, 2 ولز ہوں گی, لیکن ایک ہسبینڈ کی ول ہوگی, ایک وائف کی ول ہوگی. وہ مرر ول ہوگی اور اس میں وہ بتا دیں گے کہ کس طرح سے وہ ایسیٹس ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرحانی ٹیلر سولیسٹر وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم انہیں فردر ایڈوائز کر دیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی ول لکھوائیں. یہاں ایک چیز میں اور پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اگر اسلامک ول لکھوانے میں, شریعہ کمپلائنٹ ول لکھوانے میں لوگ لکھوانا چاہتے ہیں تو اس میں جوائنٹلی اون پراپرٹی کو چینج کرنا پڑتا ہے ٹیننسی ان کامن میں, کیونکہ جوائنٹلی اون پراپرٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو شیئر ہے وہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ وائف کو مل جاتا ہے 100%, لیکن اسلامکلی جو ہے وائف کا شیئر سے 1/8 ہے. تو اسے کس طرح سے آپ نے شریعہ کمپلائنٹ لکھوانا ہے وہ ڈیٹیل ایڈوائز اگر ہم سے لوگ کانٹیکٹ کریں تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں. رائٹ. اور ایک لاسٹ کویشچن جو آیا تھا وہ تھا فینس لگانے کا, وہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو آنسر کر سکیں گے یا نہیں. فینس لکھوانے کی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن ہمارے جو کولیگ ہیں فرحانی ٹیلر سولیسٹرز میں, حامد اللہ خان صاحب, وہ ہاؤسنگ کے بہت ہی ایکسپرٹ سولیسٹر ہیں, تو وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ہاؤسنگ کا جو لائر سولیسٹر ہے اس سے کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو انفارم کر دے گا کہ کس طرح سے یہاں پہ آپ ڈیل کریں. ابھی ریسنٹلی بلکہ ایک کیس آیا تھا فینس کے حوالے سے, کسی نے درخت لگایا ہوا تھا اور وہ ان کے فینس پہ گر گیا تھا. تو اس پہ مجھے یاد ہے کہ وہ ڈیل کر رہے تھے اور انہوں نے وہ کیس ون کیا. رائٹ. اچھا عمر بھائی, ایک چیز بتائیں کہ یہاں پر بہت زیادہ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اسلامک ول کی بات کر رہے ہیں
تو اس میں اگر کسی فرد کی یہاں پر بائی لا تو آپ ایک شادی کر سکتے ہیں، اس کنٹری کے اندر آپ پارٹنر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، مطلب اسلامک طریقہ کار کے مطابق کسی اور کنٹری کے اندر، وہاں پر بھی اولاد ہے، یہاں پر بھی اولاد ہے، لیکن بائی لا تو وہ یہاں کے قانون کے مطابق ایک ہی فرد کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا، تو کیا یہ پھر جو بھی اگر اس نے ول نہیں لکھوائی ہوئی تو وہ جو اس کا جتنا بھی انہیرنٹ بنتا ہے وہ یہیں پر بسنے والی خاتون اور اس کی اولاد کو ہی جائے گا؟ نہیں، وہ اگر ویل لکھوا لیتے ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویل لکھوائیں یہاں پہ. جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ جو یو کے کا قانون ہے وہ ایک شادی کی ہی اجازت دیتا ہے، تو وہ جو اسپاؤزل ایگزمپشن ہے انہیریٹنٹ ٹیکس کے حوالے سے وہ ایک اسپاؤس کے حوالے سے ہی یوٹیلائز ہو سکتی ہے یہاں پہ، لیکن وہ اپنی ول میں لکھوا سکتا ہے کہ میں اس پرسن کو بھی حصہ دینا چاہتا ہوں، اور اگر وہ اسلامک ول لکھواتا ہے تو ایکول شیئر ملے گا یہاں کے اسپاؤس کو بھی، اور اگر کسی اور کنٹری میں اسپاؤس ہے وہاں کو بھی ایکول شیئر ملے گا، کیونکہ اسلامکلی تو جو اسپاؤس کا حصہ ہے وہ ساروں میں برابر کا ڈسٹریبیوٹ ہوگا. صحیح ہے، تو یہ تو خوشخبری ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جن کی اگر بیرون ملک بھی کوئی خواتین ہیں، مطلب وائف ہے یہاں پر بھی ہے، تو اس حوالے سے. اچھا عمر بھائی، ابھی ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم نے بات تو کی ہے اس کے طریقہ کار پر بھی، اس کے لا پر بھی، یو کے اندر اس کا جو قانون ہے اس حوالے سے بھی، اور جو اسلامک قانون ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کی اہمیت آپ بتائیں کہ آپ حالیہ واقعات سے جو ہیں گزرے بھی ہیں، آپ کو تجربات بھی ہوئے ہیں، آل دو کہ آپ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر گزشتہ کچھ عرصے کے اندر آپ کو زیادہ تجربات ہوئے ہوں گے، تو اس کی میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ناظرین آپ کے ساتھ بعد میں بھی کانٹیکٹ کریں اور آپ سے رہنمائی لیں، تو اس کی اہمیت کا آخری جو 1 منٹ رہ گیا ہے، 2 منٹ، اس کے اندر آپ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جی، اسلامی فریضہ بھی ہم لوگوں کا ہے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا حدیث عبداللہ بن عمر کی کہ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے آپ کے پاس، اگر کچھ وصیت لکھنے کے لیے ہے تو آپ ویل میں لکھوا دیں. تو اسلامی فریضہ بھی ہمارا ہے کہ ہم ویل لکھوائیں. اور سیکنڈلی اگر ویل نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم نے دیکھے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بعد میں اولاد لڑ رہی ہوتی ہے کہ میرا حصہ اتنا بنتا ہے، اس کا حصہ اتنا بنتا ہے، بہن بھائیوں کو بھائی بہن کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی تمہیں کوئی حصہ نہیں دینا. اگر آپ نے ویل لکھوائی ہوتی ہے تو ایک تو خاندان جو ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں، پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہمارا حصہ کتنا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ انہیریٹنٹ ٹیکس بہت زیادہ ہے. 40% از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، یعنی اگر آپ 100,000 کسی کو دے رہے ہیں تو 40,000 آپ کو حکومت کو دینا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ویل لکھوائیں جو کہ ٹیکس ایفیشینٹ ہو. جو ٹیکس ایفیشینٹ ٹولز ہیں یہاں کے لاء کے مطابق انہیں یوٹیلائز کریں اور اپنی ویل لکھوائیں. جی عمر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے ہمارے ناظرین کو اسلام کے اندر جو وراثت کا قانون ہے، جو وصیت کا قانون ہے، اس حوالے سے آگاہی دی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت سارے ناظرین اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور اگر کسی کی کوئی بھی تشنگی ہے، کوئی بھی سوال باقی ہے تو وہ عمر خان صاحب سے، فرانی جو سولیسیٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ ویب سائٹ پر جا کر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو وصیت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی مشکلات درپیش ہوں، انشاءاللہ العزیز وہ اس کو حل کریں گے. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا ایک قومی اور اسلامی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو وصیت ہے وہ لازمی طور پر لکھوائیں، تاکہ اس سے بہت ساری جو مشکلات ہیں آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے عزیز و اقارب کے اندر، آپ اس سے بچ سکتے ہیں. خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے، خاندان کے اندر بے شمار جو پریشانیاں ہیں وہ اس چیز کا باعث بنتی ہیں جب آپ نے وصیت نہیں لکھوائی ہوتی. جائیداد کے جھگڑوں کے اوپر قتل ہوتے ہیں، جائیداد کے جھگڑوں کے اوپر دشمنی بھی ہوتی ہے، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہی وصیت لکھوائیں، اور آپ آنے والے جو بھی ظاہر مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنی اولاد کو اس سے بچا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جس سے آپ بے شمار محبتیں سمیٹ سکتے ہیں اور بے شمار نفرتیں جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ہمیں انشاءاللہ العزیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ ویک میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.